السلام علیکم۔ معتبر آیورویدک کتب طبیبہ میں لکھا ہے کہ بائی بڑنگ کے چھوٹے اور بڑے درخت ہمالیہ میں مشرق کی طرف بنگال تک اور دکن کی طرف سیلون تک ہوتے ہیں۔ اس کا درخت سرزمین اور پانی وغیرہ کی وجہ سے شکل میں بہت بدل جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی شاخوں اور پتوں کے نیچے لوہے کے رنگ کی طرح کی روئیں ہوتی ہیں۔ اس کے پتے 2-4 انچ لمبے اور کچھ گول ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ ہرے رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس میں چھوٹے چھوٹے گول پھل لگتے ہیں۔ فصل ربیع کے شروع میں اس پر پھول آتے ہیں۔ یہ پھول سفید رنگت کے چھوٹے اور گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جن کے بعد مکوں کے دانوں کی طرح کے دانے لگتے ہیں۔ ان پر غبار کی طرح کا موٹا موٹا رواں ہوتا ہے۔ ابتدا میں اسی روئیں کا رنگ زرد اور پکنے کے بعد ان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ پہاڑی لوگ ان دانوں کے پک جانے کے بعد ان دانوں کو گھڑوں میں ڈال کر انہیں ڈانگوں سے کوٹتے ہیں، جس سے سرخ رواں اور باریک چھلکا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رواں کومیلا کہلاتا ہے، جبکہ رہ جانے والے کالے گول چکنے بیج بائی بڑنگ کہلاتے ہیں۔ مزاج میں تیسرے درجے میں گرم و خشک ہے۔ خواص و فوائد میں جوڑوں اور آنتوں میں بلغم غلیظ اور لیسدار کو بالکل نکال پھینکتی ہے اور اسے جذب کرتی ہے۔ غلیظ بلغم اور سودا کو دستوں کی راہ نکال دیتی ہے۔ ریاح کو تحلیل کرتی ہے۔ بڑی قوت کے ساتھ جوڑوں میں سے غلیظ بلغم اور سودا اور دوسرے لیسدار اخلاط کو نکال کر درد کو تسکین دیتی ہے۔ رطوبات فضلہ کو چھانٹتی ہے۔ ہاضم ہے۔ کروہ یعنی زخموں اور رطوبات کو خشک کرتی ہے۔ اس کو 7 ماشا کھانے سے پیٹ کے کیڑے کدو دانے نکل جاتے ہیں۔ یہ پیٹ کے کیچووں کا اس حد تک استحصال کرتی ہے کہ ان کی تیلی نکال ڈالتی ہے۔ اس کے کھانے والے کا پیشاب سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ آیورویدک کہتے ہیں کہ یہ سبک ہے، بھوک پیدا کرتی ہے، معدے کی چبھن اور نفخ کو مفید ہے۔ استقصا اور نساد بلغم و بات کو دور کرتی ہے۔ قابض ہے۔ قاتل کرم شکم ہے۔ اس کا سفوف پھانکنے سے بواسیر رفع ہوتی ہے۔ اس کی کونپلوں کو سونٹھ کے ساتھ ابال کر غرغرے کرنے سے حلق کے چھالے دفع ہوتے ہیں۔ آنتوں کے لیے مضر ہے۔ مسلح کثیر و مستلگی، بدل ہم وزن ترس نصف وزن کمیلا، بلکہ کمیلا ہر معاملے میں بائی بڑنگ سے قوی ہے۔ مقدار خوراک 7 ماشا سے 10.5 ماشا تک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔